السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج الحمدللہ ہم سورۃ المدثر کا آغاز کر رہے ہیں۔ پارہ نمبر 29 ہے اور یہ سورہ مقدسہ مکی صورت ہے۔ اس میں 56 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ پچھلا جو ہمارے دروس ہوئے تھے وہ سورۃ المزمل پہ ہوئے تھے، اور سورۃ المزمل میں اللہ رب العزت نے ایک سچی جماعت کی تیاری کے لیے، حزب اللہ کی تیاری کے لیے اللہ سے کتنا گہرا تعلق ہونا چاہیے وہ ارشاد فرمایا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے سچی جماعت کی تربیت بھی فرما دی کہ ان کا تعلق اللہ سے بڑا مضبوط ہونا چاہیے، اعلیٰ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس سے پہلے جو 2 صورتیں نازل ہوئیں، سورۃ العلق اور سورۃ القلم۔ پہلی سورہ علق میں بنیادی فلسفی اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دی کہ یہاں جو ایک سسٹم غالب ہے، ایک مافیا غالب ہے، اس کے خلاف قومی انقلاب کی ضرورت ہے۔ یہ سرمایہ پرست ہے، ظلم کا نظام انہوں نے قائم کیا ہوا ہے۔ ان الانسان لیطغی۔ اور سورۃ القلم میں اللہ رب العزت نے بین الاقوامی تبدیلی کی طرف اشارہ دے دیا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سناسمہ علی الخرطوم، ان کو گھسیٹا جائے گا زمین کے اندر، ناک کے بل گھسیٹا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انسانیت کے دشمن ہیں، ان کو سخت سزا ملے گی۔ اب سخت سزا کیسے ملے؟ اس کے لیے جماعت کی ضرورت ہے۔ وہ جماعت جو قیام اللیل کرے گی، اس کا داخلی نظام، اس کا فکری نظام، اس کا جو تربیت کا نظام ہے وہ انتہائی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ اس سورہ مقدسہ میں اللہ رب العزت اسی سچی جماعت کے اوصاف ارشاد فرماتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا جو مقصد ہے، سب سے پہلے وہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا المدثر۔ مدثر کا لفظی معنی تو وہ لحاف میں لپیٹنے والا ہے، اور پیچھے بھی مزمل میں بھی یہ ہم نے مختلف جو اس کے مفہوم ہے وہ گزارش کیے تھے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو مزمل ضمیل کا معنی ارشاد فرماتے ہیں، جماعت کی تیاری، رفقائے کار کی تیاری۔ اور یہاں مدثر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ میرے 5 نام ہیں، اور ان 5 نام میں ایک نام مدثر بھی ہے، ایک الماحی بھی ہے، ظلم مٹانے والا، اور مدثر بھی ہے جس کا مطلب ہے ہلاک کرنے والا، کفر اور ظلم کو ہلاک کرنے والا۔
منصوبہ بندی کرنے والا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اے مدثر، یعنی اس ظلم کے نظام کے خلاف اٹھنے والے، ظلم، کفر اور شرک کے نظاموں کو تباہ و برباد کرنے والے، قوم اٹھیے، آپ کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے یعنی تیاری کیجیے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی ہونے چاہیے، ایک سچی جماعت ہونی چاہیے۔ وہ جماعت کیا کرے گی؟ سب سے پہلے فَأَنذِرْ، سب سے پہلے جو بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد، سب سے پہلے انبیاء کا مقصد، پہلا خلق وہ عدالت کا خلق ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ 4 خلق ارشاد فرماتے ہیں جو انسانی سوسائٹی کی بنیاد ہیں، اور خصوصی طور پر جو سچی جماعت ہے اس کا سب سے بڑا ہدف ان 4 خلق کو اپنے داخلی نظام میں پیدا کرنا ہے، اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور اس پر معاشرے کی تشکیل کرنی ہے۔ تو سب سے پہلا جو خلق ہے فَأَنذِرْ، وہ ڈرانے کا ہے، ڈر سنانے کا ہے۔ یعنی آپ کو اللہ نے جو وحی دے دی، اور پیچھے بات ہوئی تھی سورۃ المزمل میں کہ اللہ رب العزت آپ کو ایک بڑا بوجھ ڈالنے والے ہیں، بڑی ذمہ داری دینے والے ہیں۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یہ بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ عدل کا نظام کا قیام ہے۔ بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کی سچی رہنمائی ہے۔ بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ وقت کے ظالم جو فرعونی نظام ہے، نمرودی نظام ہے، اس کو للکارنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے پیچھے ارشاد فرما دیا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وقت کے فرعون کا مقابلہ کیا، ظلم کا مقابلہ کیا، اور عدل کے نظام کی جد و جہد کی۔ اسی طرح پہلا جو خلق ہے وہ عدالت ہے، یعنی عدل کا نظام کا قیام ہے۔ عدل کے نظام کے ذریعے سے تو ڈرایا جائے گا، کیا صرف ان ظالموں کو باتوں سے ڈرائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صرف فکر اور فلسفہ ارشاد فرما کے ڈرایا ہے جیسے آج کل ہمارا مزاج ہے؟ تمام قرآن، احادیث، رہنمائی ہمارے بیانیے تک ہے، بس گفتگو کی حد تک۔ سسٹم بالکل الٹ ہے۔ اصل میں تو جو خلق پیدا کرنا ہے اس خلق کا نظام بھی قائم کرنا ہے۔ تو قم فانذر، اٹھیے اور ان کو ڈرائیے، یعنی عدل کا نظام قائم کیجیے، ظلم کے خلاف اعلان جنگ کیجیے، ظلم سے بغاوت اور برات کا اظہار کیجیے، انسانوں کو آزادی دلائیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، دوسرا اہم خلق، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اور وہ رب کی جو بڑائی جو ہے وہ اخبات الی اللہ ہے۔ دوسرا خلق اخبات ہے، اپنے اللہ کے سامنے جھک جائیے، اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کیجیے۔ اللہ اکبر کا یہی مطلب ہے۔ ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر سے، کیا مطلب؟ اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اب ہماری تمام تر توجہ اس بڑی ہستی کی طرف ہے جو ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، سب کچھ ہے۔ اسی طرح جہاد میں بھی اللہ اکبر کے نعرے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کا نام بلند کرو۔ وہاں پر بھی یہی مقصد ہے کہ اس وقت جو ظالمانہ نظام موجود ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصد کوئی حکومت نہیں ہے، یعنی وہ فوائد حاصل کرنا
جو حکومت فائدے حاصل کرتی ہے، ذاتی اغراض کو پورا کرنا نہیں، بلکہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کرو، اللہ اکبر، اللہ کے لیے۔ اس کو اخبات اللہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلا خلق عدالت ہے جو ظلم کے خلاف ہے، ظالمانہ مافیا کو للکارنا ہے۔ دوسرا خلق اخبات ہے، یعنی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنی تمام تر دماغی صلاحیتیں، قلبی صلاحیتیں اللہ رب العزت کے لیے ہم جھکا دیں، اللہ کے تابع ہو جائیں، ہماری ہر فکر، ہر سوچ اللہ کے لیے ہم اس کو طے کر لیں اور اس کا اظہار کریں، یہ ہے اللہ اکبر۔ یہاں بھی محض لفظوں کی بات نہیں ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر اللہ کی بالادستی ہوگی تو اللہ بڑے ہیں۔ آج اپنے ملک کے حالات دیکھیے، سسٹم جو ظلم کا نظام ہے، سرمایہ پرستانہ نظام ہے، وہ غالب ہے، تو بڑا تو وہ ہے، اور اللہ اکبر کا بیانیہ ہے، صرف بیانیے سے بڑا نہیں انسان ہوتا، اصل میں اس کا سسٹم ہونا چاہیے۔ یہ دوسرا خلق ہے جس کو اخبات کہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز باقی دو خلق اور ہیں، وہ کل عرض کریں گے۔ اس میں جو تیسرا خلق ہے اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھایا ہے، وہ طہارت کا ہے، اور چوتھا خلق جو ہے وہ سماحت کا ہے۔ یہ چار خلق ہیں، کل انشاءاللہ دو کی وضاحت کریں گے۔ اللہ رب العزت یہ اعلیٰ اخلاقیات ایک سچی جماعت میں جو موجود ہونے چاہیے وہ ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسن ہے، صحابہ کرام کا اسوہ حسن ہے، اولیاء اعظام، مجددین اعظام کا یہ اسوہ حسن ہے کہ جس میں چار بنیادی اخلاق کا ہونا ضروری ہے۔ اسی سے آگے سوسائٹیاں ترقی کرتی ہیں، اللہ کی پہچان پیدا ہوتی ہے، انسانوں کے حقوق پورے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔